اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ مجالس کا سلسلہ عالی نسب سے ہم نے آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور ہمارا یہ سفر جو تھا چیدہ چیدہ مقامات سے ہوتا ہوا ہم نے اس گلشن سے چند ایک موتی، چند ایک گل، چند ایک پھول جو ہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹے۔ یہاں ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہیں، کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں کہ یہاں اتنا دامن وسیع ہے کہ ہم چنتے چنتے تھک جائیں گے، لیکن یہ گلستان، اس کی سیر کبھی بھی کلی طور پر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے یہ بارہا عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ ہم چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں تاکہ ہمیں وہ یاد رہ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی حیثیت سے۔ تو ہم کل کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے تک کی زندگی جو ہے اس کا چیدہ چیدہ مقامات سے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں، آغاز ہو رہا ہے بڑی مشہور حدیث پاک سے، جس کو روایت کیا ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور یہ روایات متفق علیہ روایات ہیں، ان کا خلاصہ اور مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آغاز ہوا، آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ یہ خوابوں کا سلسلہ چلا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ خلوت کی طرف مائل ہو گئی، اور آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جا کر تنہائی میں عبادت کرنے لگے۔ کئی راتیں اللہ کے نبی علیہ السلام غار میں گزارتے اور اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان لے جاتے۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ واپس آ جاتے۔ اسی دوران میں جو روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اسی دوران غار حراء میں آپ پر وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور فرشتہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوا، اور فرشتے نے آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے نے تیسری بار پوری قوت سے مجھے بغلگیر ہو کر دبایا اور چھوڑ کر مجھے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ آغاز ہے اللہ جل وعلا کے کلام کے نزول کا۔ یہاں سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور منصب نبوت، منصب رسالت کا وہ حسین ترین لمحہ ہے جب جبریل امی علیہ السلام رب کا پیغام لے کر رب کے محبوب کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اپنے رب کا نام لے کر آغاز کیجئے، اپنے رب کا نام لیجئے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور پھر پڑھیے، آپ کا رب ہی زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی کا نزول اور رب تعالیٰ کا کلام، اس کے بعد جو کیفیت ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑے دیے جو آپ نے اپنے اوپر لیے، حتیٰ کہ یہ کیفیت جو مخصوص کیفیت تھی وہ کیفیت دور ہو گئی، تو آپ نے سارا ماجرا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کو تسلی کے الفاظ دیے، کائنات میں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کائنات میں آدم کی بیٹی اس فخر پر، اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر جتنا مرضی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ وہ فخر ہے، یہ وہ نعمت ہے جو آدم کی بیٹیوں کو نصیب ہوئی کہ وہ اس پر اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور نسل انسانی میں اپنا امتیاز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لفظوں میں تسلی دی، جن لفظوں نے ڈھارس بندھائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے الفاظ تسلی کے لیے دیے، وہ آپ کی زوجہ محترمہ نے دیے۔ اللہ نے یہ اعزاز عورتوں کے حصے میں رکھا کہ وہ آج اس بات پر ناز کر سکتی ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جن لفظوں نے تسلی دی وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آپ کو یہ نوید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، خدا گواہ ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک تو تسلی کا سامان اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، اس کردار کا سب سے پہلا جو بیان ہے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میاں بیوی، قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تم ان کا لباس، وہ تمہارا لباس، ایک دوسرے کی کوئی شے کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو پھر وہ محسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو تسلی کا سامان اور دوسرا آپ کے کردار کی گواہی، آپ کے کردار کی پاک دامنی، آپ کا اونچا قد جو بیان کیا، سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس جاتی ہیں اور ان سے جا کر یہ سارا ماجرا جو ہے وہ عرض کرتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا اور ورقہ نے سنتے ہی کہا یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا، کاش میں جوان ہوتا،
کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا واقعی وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے عرض کی ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرح وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اگر وقت نے مجھے مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ میرے سننے والے، دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ورقہ سارے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سوال کہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ یقین نہیں ہوتا کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارا معاملہ جب ورقہ کے سامنے رکھا تو ورقہ نے جو جواب میں کہا کہ اگر مجھے وقت نے مہلت دی تو میں آپ کی نہایت قوی مدد کروں گا۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، یہاں اسی ضمن میں چند ایک باتیں ہیں جو ہم ساتھ وہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ غار حرا میں ابتدائے نبوت میں غار حرا جانے کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کی ابتدا سچے خوابوں سے کی گئی، تاکہ فرشتے کا آپ کے پاس آنا جانا کوئی اچانک حادثہ نہ ہو، اس لیے پہلے آپ میں خصال نبوت پیدا کیے گئے، آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، اور حجر و شجر آپ کو دیکھ کر سلام عرض کرتے اور آپ کو نبی کہہ کر مخاطب کرتے۔ یہ سارے تیاری کے مراحل تھے، یہ سارے تیاری کے مراحل تھے۔ فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام عرض کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس پتھر کو تو یہ علم ہے جس کی ہمیں آنکھیں نظر نہیں آتی، جو ہل نہیں سکتا، جو ہماری نظر میں جمادات میں سے ہے، جو ہماری نظر میں جاندار نہیں ہے، وہ پتھر بھی رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر سلام عرض کرتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر لمحہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنے لیے بخشش کی، مغفرت کی سند حاصل کرتے ہیں رب تعالیٰ سے۔ ہم اسی موضوع پر دوبارہ آتے ہیں۔ یہ سارے تیاری کے مراحل، آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا کی گئی تاکہ آپ کا دل دنیا اور اس کے تفکرات سے فارغ ہو جائے، اور فرشتے کا آپ کو بار بار یہ کہنا کہ پڑھیے اور اپنے سینے سے لگانا اور پھر پیار سے دبانا، یہ بھی اسی لیے تھا کہ آپ کو فرشتے کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے اور یوں وحی الہی کا حصول آسان ہو جائے۔ ایک اور نقطہ اس میں بہت اہم ہے کہ فرشتے نے جب یہ کہا کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، لیکن جب اس نے اقرا بسمی کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تب آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک بڑا لطیف موضوع ہے اور اس کے لیے ایک الگ نشست جو ہے انشاءاللہ العزیز، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، مہلت ملی تو انشاءاللہ اس پر ایک نشست علیحدہ رکھیں گے۔ اب اگلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے،
آپ نے سارے معاملے کو بخاری کی شرح میں، مسلم کی شرح میں اور قرآن کریم کی تفسیر میں بڑے ہی آسان انداز میں آپ نے کمپائل کیا ہے۔ فرمایا کہ فرشتہ آپ کے پاس 17 رمضان پیر کے دن آیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 40 سال۔ آپ کے پاس فرشتہ جب وحی لے کر آیا تو آپ کو یہ یقین کیسے ہوا کہ یہ فرشتہ ہے؟ ہو سکتا ہے فرشتہ نہ ہوتا تو کیسے آپ کو یقین ہوا؟ تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جس طرح نبی اپنے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے، اسی طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کے ثبوت میں معجزہ پیش کرتا ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں ایک صفت دی ہے، ہمیں حسیات سے نوازا ہے، جس طرح ہمارے ہاں چھٹی حس بڑی مشہور ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں ایک صفت دی ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے نبی کو ایک اور صفت دی ہے جس سے وہ فرشتوں اور شیطان کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ شیطان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا کہ نبی کو ایک ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح بینا آدمی کو ایک صفت حاصل ہے جس سے وہ اندھوں میں ممتاز ہے اور مبصرات کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ جو ہم نے ابھی پہلے بحث کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب جبریل کہتے ہیں اقرا تو آپ جواباً یہ کہتے ہیں ما انا بقارئ کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، 3 بار یہی بات ہوئی تو جبریل نے پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے بڑا ایک علمی نقطہ یہاں ذکر کیا، یعنی آپ اپنی قوت اور اپنی معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں، اس نے جس طرح آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے یہ بہت علمی نقطہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر نزول وحی کی صورتیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ علامہ فیروز آبادی نے قاموس میں لکھا وحی کی تعریف میں اشارہ، لکھنا، مکتوب، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ بڑی باریک سی اب باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں پر یہ گراں گزریں، لیکن ہمیں علمی اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں ان کے درمیان سے گزرنا ہے اور ان کو اپنے لیے اپنی یادداشت کے خزانے میں ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے اور وحی کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی بات مشہور ہے کہ صرف وحی کی وہی قسم جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نوازا۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں وحی کا لغت میں معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں۔ ازہری کہتے ہیں کہ اس طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کرنے یعنی معنی بتایا جا رہا ہے کہ لغت میں اشارے کو بھی وحی کہا جاتا ہے، اشارے کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں پھر یہ علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے پوری بحث لکھی ہے کہ اشارے کے متعلق قرآن کریم میں سورہ مریم میں فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ سو زکریا اپنی قوم کے سامنے عبادت کے حجرے سے باہر نکلے پس ان کی طرف اشارہ کیا، فاوحى الیہم، تو اس معنی میں اشارہ اس کو بھی وحی کہہ دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اور کوئی بشر اس لائق نہیں
کہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے، الہام کے ذریعے دے دے، خواب کے ذریعے دے دے، اس پر کوئی کتاب نازل کرے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یہ سب اعلام یعنی خبریں دینا ہیں، اگرچہ ان کے اسباب مختلف ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ رحمہ اللہ نے وحی کی اقسام کو ذکر کیا۔ کلام قدیم کو سننا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر آثار صحیحہ میں ہے، جسے ہم آخر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا۔ دوسری قسم، فرشتے کے ذریعے سے وحی کا موصول ہونا۔ تیسری قسم، وحی کا دل میں القاء کیا جانا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے نزول وحی کی 7 صورتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، وہ بھی وحی ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا، تو وحی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، وہ بھی وحی کے قسم میں آتا ہے۔ آپ کے قلب میں کوئی معنی القاء کیا جائے، اور وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آئے، جس طرح حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل و صورت میں حاضر خدمت ہوتے۔ اور جو بخاری کی مشہور ترین روایت ہے جس میں اعرابی نے سوال کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، احسان کے جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اگلے سوال کیے کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تم جانتے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ وہ پوچھنے کے لیے جو آیا تھا وہ دیہاتی نہیں تھا، وہ جبریل امی تھے علیہ السلام۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آئے، اور اگلی ایک قسم کہ فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں آئے۔ حضرت سیدنا جبریل امی آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے، اس صورت میں ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، 600 پروں کا مالک، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ پھر ایک اور قسم کہ اللہ تعالیٰ یا تو بیداری میں کلام کرے پردے کی اوٹ سے، یا سامنے جیسے کہ معراج کی شب میں ہوا، یا نیند میں اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو، جیسے جامع ترمذی کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، بہت مشہور روایت، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، تاخیر کر دی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے، بڑی تیزی کے ساتھ تشریف، فخرج سریعاً، بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے، اقامت نماز کا حکم دیا، مختصر نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا کہ کس وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔
فرمایا کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، جتنی رکعتیں اللہ کو منظور تھی ادا کی، پھر اپنی نماز کے دوران ہی میں سو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، فَإِذَا أَنَا، کہ رب تعالیٰ کو دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صورة، میں نے رب تعالیٰ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، بڑی حسین صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، محبوب بندے سے ہم کلام ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربی، میں نے عرض کی اے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مقرب فرشتے فیما یختصم الملا الاعلیٰ، یہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ یہ سوال و جواب 3 بار ہوا۔ پھر اللہ تعالی جل وعلا نے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اپنا دست قدرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا تو مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالی جل وعلا نے پھر سوال کیا، اور یہاں جو کیفیت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر چیز میں نے جان لی، پہچان لیا، میرے لیے سب کچھ ظاہر ہو گیا، ہر بات کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب بتاؤ فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سارا معاملہ جو تھا، وہ سارا معاملہ اللہ کو عرض کیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا۔ فرشتے 2 باتوں کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور ایسے کون سے معاملات ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ سارے معاملات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیے۔ نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نمازوں کے ختم ہو جانے کے بعد ذکر، تلاوت اور علم سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھنا، پورے طریقے سے وضو کرنا، اور ان حالات میں بھی وضو کرنا جن میں وضو کرنا مشکل ہے، سخت سردی کا موسم ہے۔ پھر وہ معاملہ جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں سے اچھے انداز اور نرم لہجے میں بات کرنا، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو، مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ اللہ کے حضور عرض کیا۔ ہمارا جو صبح کا مسند احمد کا درس ہوتا ہے، چند دن پہلے اس صبح کے درس میں یہ روایت گزری ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس درس کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ احباب کو سینڈ کر دیا جائے۔ اس دعا کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ خواب برحق ہے،
اور اس پر غور کریں، اس کے معانی اور احکامات کو سیکھیں، اس دعا کو یاد کریں۔ یہ وحی الہی کا جو سلسلہ ہے، اس کے بعد سے پھر درمیان میں کچھ دیر کے لیے وہ وقت آیا، پہلی وحی کے بعد جب کچھ مشکلات کا دور آیا، یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے اس پہلے کلام کے نزول کا صدقہ ہم سب پر بے حساب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں بے بہا رزق عطا فرمائے، اس جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اگلے جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔